دوستو، حجر اسود جنتی پتھر، اس کو کون جنت سے لایا اور آج یہ کہاں موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، جنت سے لایا گیا ایک انمول یاقوت جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے زمین پر لائے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر پر اسے ایک گوشے میں لگا دیا۔ یہ ایک معززاتی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر کے معنی پتھر، جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ خاتم النبیین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو اپنا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا، گویا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم 2 جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جس وقت حجر اسود جنت سے لایا گیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے احادیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، اعلیٰ مرتبہ مقدس و متبرک یاقوت، گردش ایام کے ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کی عظمت کو فساق و فجار ظالموں نے تار تار کیا، 12 حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور امانت اس پتھر کو جبل ابی کیش میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو ابی کیش نامی پہاڑ سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی جنسین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کراماتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ ذلیل کام، جو تاریخ میں شیعہ ترین کام لکھا گیا ہے، یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ ور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرتے ہیں۔ 317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ میں بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ میں بے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل محجاب رحمت یعنی کعبہ شریف پر نالہ جو سونے کا تھا اسے اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کی چوری کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنن فانن میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑی کی ایک گھاٹی میں چھپا دیا۔
جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ رینجیں ٹوٹ گئیں اور اسے اپنے ساتھ بحرین لے گئے، اور ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ جب حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔ علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے لیے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو مسند روایت سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالیشان مکان تیار کیا اور بحرین کے لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر کہیں موزانہ طور پر اصل حجر اسود واپس خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا اور نقلی پتھر کو غلاف کعبہ میں لپیٹ کر دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود اصلی نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا کہ یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے کہ جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اس پر آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج